اسی طرح سے یہاں آیا حدیث شریف میں کوئی بحث نہیں تھی یا ام القوم یا اقرؤہم لکتاب اللہ، لیکن جب اقرؤہم لکتاب اللہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، یہ قرآن کا سمجھنا اور یہ قرآن کا اچھا پڑھنا، یہ دو چیزیں دو طرح سے تقسیم ہو گیا، تو اب سوال پیدا ہو گیا کہ اس کا مصداق کون؟ اس لیے فقہاء کرام کے یہاں جو ترتیب قائم کی گئی ہے وہ اس ترتیب سے مختلف اس لیے نظر آ رہی ہے کہ اس کا مصداق بعد میں دو حصوں میں دو پارٹ بن گئے، دو حصے الگ الگ تقسیم ہو گئے، تو اب نمبر ایک کس کو رکھا جائے؟ فقہاء نے نمبر ایک رکھا ہے مولوی کو، اور عوام نے نمبر ایک رکھا ہے قاری صاحب کو۔ فقہ کی کتابیں دیکھو، انہوں نے نمبر ایک رکھا ہے مولوی کو، لیکن عوام یہ امام بنائیں گے تو وہ قاری صاحب کو امام بنائیں گے۔ عوام نے نمبر ایک قاری صاحب کو رکھا ہے اور فقہاء نے نمبر ایک مولوی صاحب کو رکھا ہے۔ پھر وہی جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ اب اس جھگڑے کو ہم نہیں نمٹا سکتے، اس لیے کہ ہمارا عوام پر بھی کوئی اختیار نہیں ہے، مولویوں پر بھی کوئی اختیار نہیں ہے، یہ جھگڑا ہے۔ فقہ کی کتابوں میں نمبر ایک مولوی کو رکھا گیا ہے، عوام اسے نہیں مانتے۔ عوام جب بھی امام بناتے ہیں تو قاضی صاحب کو ڈھونڈتے ہیں اور انہیں امام بناتے ہیں۔ بس درمیانی شکل یہ ہے کہ عوام جو قاضی صاحب کو امام بناتے ہیں ان کے لیے شرط لگا دو کہ پورا مولوی نہ ہو تو کم سے کم نماز کا تو مولوی ہو، نماز کے مسائل تو جانتا ہو، کم سے کم دین کے عقائد تو جانتا ہو، موٹے موٹے احکام تو جانتا ہو۔ ایسا قاری صاحب ہے تو ٹھیک ہے، عوام کی رائے ہے کہ اس کو مقدم رکھو۔ اور ایسا مولوی جو قرآن صحیح نہیں پڑھتا اس کا کوئی نمبر نہیں، اس کا کوئی کلاس نہیں۔ جو مولوی قرآن کریم ہی صحیح نہیں پڑھتا، اس کے مخارج کے ادائیگی صحیح نہیں ہے، وہ قرآن کریم میں لعن کرتا ہے، اس مولوی کا کوئی کلاس نہیں ہے کہیں کسی جگہ پر۔ دوسرا فرق یہ پڑا کہ پہلے یہ دو چیزیں الگ الگ تھیں، قرآن اور حدیث، بعد میں یہ دو چیزیں الگ الگ نہیں رہی، یہ دونوں چیزوں کا نچوڑ اور خلاصہ فقہ بن گیا۔ اب جو فقہ جانتا ہے وہ قرآن بھی جانتا ہے، حدیث بھی جانتا ہے، لہذا اب یہ دو چیزیں الگ الگ نہیں رہی۔ غرض میں حدیث شریف میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ فقہاء نے جو کچھ کہا ہے اس میں بھی آگے بھی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، کیونکہ حضور نے جو یہ درجہ بندی کی ہے یہ اپنے زمانے کے احوال کو پیش نظر رکھ کر درجہ بندی کی ہے، اور بعد میں اس میں تبدیلیاں آئیں، لہذا ان تبدیلیوں کا لحاظ بھی کرنا پڑے گا۔ حضور کے زمانے میں کچھ فضیلتیں تھیں وہ بعد میں باقی نہیں رہی، اس کا بھی لحاظ کرنا پڑے گا۔ بعد میں کچھ نئی فضیلتیں پیدا ہوئی، ان کا بھی لحاظ کرنا پڑے گا۔ ان سب باتوں کا درجہ بندی میں لحاظ کرنا پڑے گا۔ یہ درجہ بندی جو حدیث میں ہے وہ حرف آخر نہیں ہے، بس اتنی بات سمجھانی کی۔